اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسان اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ انسان کی جان تک اپنی نہیں ہے۔ عام طور پر یہ بات جو ذہنوں کے اندر ہے کہ میری جان، میں اپنی جان کا مالک ہوں، یہ تصور اسلامی اعتبار سے غلط ہے۔ ایک مسلمان اور اسلام کا ماننے والا یہ اس بات کا اعتراف اور اس بات کا ایمان رکھتا ہے کہ اس کے پاس اس کے اعضاء اور حد یہ کہ اس کی جان تک اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور امانت میں کسی بھی انسان کو تصرف کرنے کا، امانت کو اپنے اعتبار سے استعمال کر لینے کی اجازت نہیں ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کچھ پیسے امانت رکھا ہے اور یوں کہے کہ صاحب یہ آپ کے پاس امانت ہے، میں کچھ دنوں کے بعد اس کو آپ سے لے لوں گا، تو اب اس پیسوں کا استعمال اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی اجازت لے لے، امانت رکھنے والے سے اجازت لے لے کہ یہ میں اس کو استعمال کر لوں گا، آپ جب مانگیں گے میں آپ کو دے دوں، تو یہ اجازت ہے۔ ورنہ عمومی اعتبار سے حق تو یہی ہے کہ جو امانت رکھائی گئی ہے اس میں تصرف کرنے کی، اس میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان کا سارے اعضاء، اس جوارح، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی بندے کے پاس امانت ہے۔ حق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ امانت کا استعمال آدمی خود کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہاتھ امانت ہے، ناک امانت ہے، کان امانت ہے، پاؤں امانت ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے اس ضابطے کے اعتبار سے کہ آدمی یہ ہاتھوں کو استعمال ہی نہ کرے،
آدمی یہ کان کو استعمال ہی نہ کرے، آدمی یہ ناک کو استعمال ہی نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے اور یوں فرمایا ہے کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، تم اس کو اپنے طور پر استعمال کر سکتے ہو۔ جیسے اس پیسے رکھنے والے آدمی نے آپ کے پاس پیسہ رکھایا اور یہ کہا کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ذات پہ استعمال کر لیجئے، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا۔ تو اس امین کو جس کے پاس امانت رکھائی گئی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس میں سے استعمال کر لے، لیکن جب مطالب طلب کرنے والا، امانت رکھانے والا جب مطالبہ کرے گا تو اس کو واپس کرنا ہر صورت میں ضروری ہوگا۔ اس لیے اسلامی اعتبار سے آدمی اپنے اعضاء کا عطیہ کسی کو نہیں کر سکتا۔ جیسے دوسرے لوگ وصیت کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری آنکھیں کسی کو دے دی جائیں، میرے اعضاء کسی اور کو دے دیے جائیں، اسلامی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی اپنی چیز نہیں ہے۔ ملکیت آدمی اپنی چیز اسی وقت دوسروں کو دے سکتا ہے جب اس پر اس کی اپنی ملکیت ہو۔ جس چیز پر میری اپنی ملکیت نہیں ہے میں اس چیز کو دوسروں کو حوالے کر دوں، یہ ممکن نہیں۔ ایسے ہی اسلام کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ایک آدمی کے پاس اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کو، انسان کے مال کو خرید لیا۔ دینے والے بھی اللہ ہیں، اور امانت کے طور پر بندے کے پاس چیز رکھائی گئی ہے، اس کا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا بیجا استعمال یا اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے اعضاء کسی کو گفٹ کرنا، کسی کو دے دینا جائز نہیں۔ ایسے ہی زندگی کے اندر حالات کا مقابلہ کرنا، حالات کا تقابل کرنا، مختلف قسم کے مسائل کو فیس کرنا، یہ اسلامیت کا بھی تقاضا ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی اس کی ضرورت ہے۔ بقیہ اپنے آپ کو قتل کر لینا، اپنے آپ کو مار ڈالنا، سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا، یہ اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر کہا جائے تو شاید میں غلط نہ ہوں، سوسائڈ کرنا بزدلی کی علامت ہے۔ بہت سے ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی سوسائڈ خوشی سے نہیں کرتا، آدمی حالات سے مجبور ہو کر بالکل آخری مرحلے کے اندر ایک انسان سوسائڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس چیز کی امانت میرے پاس نہیں ہے، جس چیز کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے، میں اس کا استعمال اپنے طور پر کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو سوسائڈ ہے، خودکشی ہے، یہ اصل میں دین سے ناواقفی کا نتیجہ ہے۔ اس وقت ایک عجیب مسئلہ 2-4 دنوں سے پوری میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ ہماری ایک بہن نے حالات سے پریشان ہو کر، مجبور ہو کر، ایک دم آخری مرحلہ وہ کام اس نے کر لیا جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، اور پھر اس کے نتیجے پر مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے بیانات آنے لگے، لوگوں کو کمنٹس کرنے کا خوب موقع ملا، خوب ہاتھ لگا۔ الیکٹرانک میڈیا نے بھی اس کو بیان کیا، پرنٹ میڈیا نے بھی بیان کیا، بلکہ اس وقت لوگوں کا مشغلہ یہ چل پڑا ہے 2-4 دنوں سے۔
لیکن میرے بھائیوں، یہ عاجز ایک خاص پیغام اس واقعے کے تحت آپ کو دینا چاہتا ہے، قطع نظر اس کے کہ ہماری اس بہن نے جو عمل کیا وہ تو اسلامی اعتبار سے جائز نہیں تھا، حرام تھا، اور وعید اتنی سخت آئی ہے سوسائڈ کرنے کے سلسلے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کا گلا گھونٹ کر مار دے، اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار دے، یعنی پھانسی لے کر لٹک جائے، کسی اونچی جگہ سے لٹک کر گر کے نیچے گر کر اپنے آپ کو مار دے، یا کوئی اپنے آپ کو قتل کر دے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو مختلف قسم کی سزاؤں میں مبتلا کریں گے، اور آخرت میں بھی، جہنم میں بھی اللہ رب العزت جس موت کو اس نے اختیار کیا بطور سزا کے، وہی چیز اس کو عطا کریں گے۔ اگر کسی نے سوسائڈ کر کے اپنے آپ کو مار دیا تو کل قیامت کے دن اب اس کو جہنم میں وہی سزا دی جائے گی کہ وہ بار بار اپنا گلا گھونٹتے رہے گا، پھر گلا صحیح ہوگا، گلا گھونٹتے رہے گا، صحیح ہوتا رہے گا۔ کسی نے اگر اپنا رگیں کاٹ لی اور خون بہا لیا تو آخر وقت تک اس کو یہی سزا دی جائے گی کہ وہ رگیں کاٹتا رہے گا۔ کوئی اونچی جگہ سے اگر اپنے آپ کو گرا کر مار ڈالا تو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ اب اس کو یہی سزا دی جائے گی۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے، حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ایمان قبول کیے، ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی آئے، وہ بھی ایمان قبول کیا، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ المنورہ کی آب و ہوا گرم تھی، ہر ایک کو جلدی راس نہیں آتی تھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صاحب جو حضرت طفیل کے ساتھ آئے وہ بیمار پڑ گئے، اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ اب بچنے کی بظاہر کوئی امید نہیں رہی، برداشت نہیں ہو سکا، تو انہوں نے اپنی رگیں کاٹ لی اور پھر انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول جنازہ نہیں پڑھنے کا تھا۔ ایسے لوگ جنہوں نے سوسائڈ کر لیا ہو، حضور ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ میں یہ مسئلہ بتا دوں آپ کو، اگر کسی نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، تو ایسا نہیں کہ اس کی معافی نہیں ہے، یہ واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مقتدا ہے، جس کی لوگ بات مانتے ہیں، جس کی معاشرے کے اندر اہمیت ہے، تو فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایسا آدمی جس نے سوسائڈ کر لیا ہو، خودکشی کر لیا ہو، تو اس کے جنازے کی نماز عام لوگ تو ضرور پڑھیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ خودکشی کر لینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنے کے بعد بڑی بری موت مر گیا، ٹھیک ہے، عمل اس کا ناجائز تھا، بالکل جائز نہیں تھا، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ البتہ علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو اپنے وقت کا مقتدا ہے، جس کی لوگ بات مانتے ہیں، جو فالوور، جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس آدمی کو نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ فلاں صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں، وہ میری جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس مقصد سے حضور نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی اور صحابہ کو حکم دیا کہ تم ان کے جنازے کی نماز پڑھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میں جس کے جنازے کی نماز پڑھ لوں تو وہ قبر میں روشنی چھا جاتی ہے۔ یہ روایت کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ قبر اندھیرا ہے، گڑا ہے، اور میں جس کی جنازے کی نماز پڑھ دوں تو اس میں روشنی آ جاتی ہے۔ یہ خصوصیت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، ان کی تدفین ہو گئی۔ بعد میں حضرت طفیل نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں اور اچھے مقام پر ہیں، البتہ ان کا ہاتھ چھپا ہوا ہے، ہاتھ چھپائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، خواب کی بات ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور میری مغفرت کر دی گئی، مجھے معاف کر دیا گیا۔
اب جب وہ ہاتھ کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ ہاتھ کیوں چھپائے رکھا ہے آپ نے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ میں تم پر اپنی رحمت ضرور ڈالوں گا، لیکن جس چیز پر تم نے اپنا تصرف کر لیا اس پر میری نگاہ رحمت نہیں پڑے گی، اس لیے مجھے میرے ہاتھ پر اللہ کی رحمت نہیں پڑی، اور یہ مجھے ہاتھ ہمیشہ چھپا کر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اب یہ ہاتھ میرا اپنا باقی نہیں رہا۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ غور کیجئے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آخری درجے میں معافی تو ہوگی، کیونکہ نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی مسلمان ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن پہلے اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد، اپنے اعمال کی سزا کے طور پر جہنم میں اسے داخل کیا جائے گا۔ اور جو آدمی سوسائڈ کرے گا، خودکشی کرے گا، اس کے واسطے سزا حضور نے بتلائی ہے کہ جس انداز سے اس نے اپنے آپ کا گلا گھونٹا ہے، جس انداز سے اس نے اپنے آپ کو مار دیا ہے، وہی سزا اس کے اوپر مسلط کی جائے گی اور وہی سزا وہ اس کو بھگتتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ اس بہن نے خودکشی کی کیوں؟ جو تحقیقات ہوں گی وہ تو بات کا مرحلہ سامنے آئے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دو طرف کی بات کبھی غور سے نہیں سنتے، ایک طرف کی بات پہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وہ تو آگے کا مسئلہ سامنے آئے گا، کیا ہوگا، کیا مسائل ہوں گے، کس وجوہات سے اس بہن نے یہ قدم اٹھایا۔ لیکن اگر واقعتاً وہی بات ہے جو اس سوسائڈ سے پہلے، خودکشی سے پہلے اس نے جو واضح کیا ہے، یا اس کے والد نے جو بیان دیا ہے، جس کی طرف گزشتہ جمعہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا، ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا سخت بنا دیا کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ متوسط طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کے لیے بیٹیاں زحمت اور عذاب کا باعث ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے خط لکھا، اور حضرت مولانا خود فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ خط میں پڑھتا ہوں مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خط میں اس نے لکھا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں اور اب مجھے آپ خودکشی کرنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی ان بیٹیوں کو روزانہ دیکھتا رہوں۔ میں نے ساری کوششیں کر لی اپنی بچیوں کے نکاح کے واسطے، لیکن جہیز کی وجہ سے میری بچیوں کا نکاح نہیں ہو پاتا، اس لیے اب میں جی نہیں سکتا، آپ مجھے سوسائڈ کی، خودکشی کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، صدر مسلم پرسنل لا بورڈ کو یہ خط لکھا گیا ایک مجبور باپ کی طرف سے۔ پتہ نہیں ایسے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہوں گے۔ اس جہیز کی لعنت نے مسلمانوں کے سماج کو، مسلمانوں کی سوسائٹی کو خراب کر کے رکھ دیا۔ اور دو طرفہ مسئلہ یہی ہے کہ دینے والے برابر دے رہے ہیں، لینے والے برابر لے رہے ہیں۔ کوئی بھی سنت کے موافق نکاح کرنے کو ترجیح نہیں دینا چاہتا۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ صاحب میرے کو اللہ میاں دیا، صاحب میں دے رہا ہوں، غلط ہے کیا؟ اپنی بچی کو دینا غلط ہے کیا صاحب؟ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ حوالہ دیتے ہیں حضور کا، اللہ کے نبی نے بھی جہیز دیا صاحب حضور کو، حضور نے بھی اپنی بیٹی کو دیا۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس کی حقیقت آپ کو بتلائی کہ کیا حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز کے نام پر جو چیزیں دیں، وہ کیوں دیں، کس وجہ سے دیں، وہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے رکھا۔ کیا اس پر جہیز کا اطلاق ہم کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس وقت پورے معاشرے کو اٹھنے کی ضرورت ہے، ایک بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے سماج کو۔ ہم میں کا ہر ایک اپنے گھرانے کا، ہم میں کا ہر ایک اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک ذمہ دار اپنے ماتحت والوں سے متعلق کل قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ آپ اپنے گھرانے کے ذمہ دار ہیں، آپ کے گھرانے کی تربیت کے متعلق کل آپ سے سوال ہوگا۔ معاشرے کو سدھارنا، اپنے سوسائٹی کو بنانے کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک آدمی کی ہے۔
اگر یہ طے کر لیا جائے کہ صاحب آپ کے فنکشنز میں، آپ کی شادی بیاہ میں چونکہ غیر شرعی رسومات ہیں اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکتا، اگر ہر آدمی یہ طے کر لے تو پھر خود بخود معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ زیادہ دور نہیں، کرناٹکا کے بعض علاقوں میں، تمل ناڈو کے بعض علاقوں کے اندر باضابطہ یہ طے ہے، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ظہر سے قبل نکاح ہوگا اور ظہر کے بعد رخصتی ہو جائے گی اور مغرب کے بعد ولیمہ ہوگا۔ ایک ہی کھانا، مہمان آئیں گے ایک ہی دن کے اندر ہو جائے گا، لڑکی والوں کی طرف سے کوئی بوجھ نہیں، کھانے پر بھی صرف ایک کھانا اور ایک میٹھا بس، چاہے وہ کروڑپتی ہو چاہے وہ ادنا متوسط آدمی ہو۔ ہمارے پاس تو لوازمات کے بغیر کھانے نہیں ہوں گے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ صاحب کچھ نہیں، صاحب کوئی نہیں، صاحب آمنا صدقنا، آمنا صدقنا بس، اور پھر آمنا صدقنا کے بعد مباحثے ہوں گے، کتنے آدمی کی دعوت ہوں گی صاحب، کتنے لوگ آپ کے آئیں گے، کتنے لوگ ہمارے آئیں گے، کتنے ہمارے کتنے تمہارے، آمنا صدقنا پہ کتنے ہمارے کتنے تمہارے پہ بحثیں چلتی ہیں۔ اور دو ہی مطالبے آج کل خاص چل رہے ہیں کہ صاحب کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے صاحب، دو چیزیں، شادی خانہ اچھا ہونا، کھانا اچھا ہونا صاحب، بس اور کچھ نہیں۔ کس کس کو کھلائیں گے، کس کس کو بلائیں گے، سوائے شوف کے، دکھاوے کے، انا کے، کوئی اور چیز نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس باپ کے دل سے پوچھئے جس کے پاس ایک دو نہیں 4 بیٹیاں ہوں، جو متوسط طبقہ آدمی ہو، متوسط محنت کر کے کھانے والا، کمانے والا ہو، اپنی بچیوں کو ہر اعتبار سے رکھا ہو، خوشی سے دینا، یہ ایک مسئلہ ہے، خوشی سے دے رہا ہوں۔ اس باپ کے دل سے پوچھئے جس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے وہ خوشی سے دے رہا ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن کا نکاح کرتا ہے تو اس کے دل سے پوچھئے کہ وہ کون سی خوشی سے دیتا ہے۔ لوگوں کے سامنے دکھاوے کے واسطے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے اندر سے کے دل سے آپ پوچھئے اس کو کتنے مراحل کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے، قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے اس معاشرے کی وجہ سے۔ اور ہر باپ کو یہ احساس ہے کہ اگر میں اپنی بچی کو ضرورت کا سامان نہیں دوں گا تو کل سسرال میں میری بچی کا جینا حرام کر دیا جائے گا، اٹھتے بیٹھتے سوتے تانے مارے جائیں گے میری بچی کے اوپر، اور میری بچی کا جینا حرام کر دیا جائے گا۔ اس ڈر سے باپ بھی دینے کو تیار ہے، اس ڈر سے ماں بھی دینے کو تیار ہے، چاہے اس کے بعد ان کو خون کے گھونٹ پینے کی ضرورت پڑے۔ ہم نے اپنے بچے کا نکاح نہیں کیا، اپنے بچے کو چند کوڑیوں کے عوض بیچا ہے ہم نے۔ اصل یہ جہیز کے لعنتی لوگ اور یہ لین دین رکھنے والے لوگ کیا منہ سے مانگیں گے؟ کب شرم آئے گی ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کو؟ ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ بڑی بے حیائی کے ساتھ بیٹھ کے بیٹھک ہوتی ہے اور سب سے پہلے مانگی جاتی ہے صاحب فہرست۔ شرم آنی چاہیے مانگنے والوں کو۔ ان سے تو وہ روڈ پر مانگنے والا سگنل پر ٹھہر کر بیچارہ دھوکے کے ساتھ مانگنے والا صحیح ہے، اور ان لوگوں کو جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے بچوں کے ہار سے لے کر، کوئی شرم نہیں آتی، پھر مسلمان ہیں اور اسلام کے دعوے دار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کب سدھریں گے؟ کب ہمارا معاشرہ سدھرے گا؟ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کی ذمہ داری کو سمجھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی رکھ رکھاؤ کا عادی ہے۔ ہر آدمی کیا کہیں گے صاحب، میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوتا صاحب، میں ایک کر لیا تو کیا ہوتا، انہوں رکتے کیا؟ ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ میرے ایک سے کیا ہوگا تو پھر معاشرے میں کبھی سدھار نہیں آ سکتا۔ اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میرے ایک سے بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے تو انشاءاللہ معاشرے میں سدھار آئے گا۔ دیا سے دیا جلتا ہے، لیکن ہم میں سے مسئلہ یہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون، پہل کرے کون؟ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ باجوں کے سلسلے میں، بارات کے سلسلے میں نوجوانوں کی خواہش یہ ہے کہ صاحب ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا، پہلے ایک مرتبہ شادی ہوتی صاحب، لہذا میں نہیں کر رہا ہوں صاحب، میں نہیں چاہ رہا ہوں، دوستہ لا لیا، میں کیا کروں؟ وہ کس کام کے دوست جو بیچارے تیری مسئلے کو نہیں سمجھ پائے،
دوست کے نام پر, دوستوں کے نام پر اپنی خواہشات کے اظہار کرتے. وہ کس کام کی دوستی جو تمہارے جذبات کو نہیں سمجھ سکے؟ ماں باپ کے سامنے نوشا کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں صرف اسلام کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ میں آپ کے نگاہ میں واقعتاً آپ کا بیٹا ہوں, اور میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوں, لیکن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑا نہیں ہوں. نوجوان بیٹیاں یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنی اسلام کے مطابق کرنا چاہتی ہوں, میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے بڑھ کے نہیں ہوں. لیکن مسئلہ یہی ہے, باپ بھی وہ اس بارات میں شریک ہے, گلابی پیلی, اب آج کل تو پیلی پگڑیاں چل رہی, گلابی پیلی پگڑی بان کے راجپوتانہ رسم کے ساتھ ہماری بارات چل رہی ہے. باپ بھی اس میں شریک ہیں, گھر کے بڑے بھی شریک ہیں, نوجوان بھی شریک ہیں, نوجوان ناچ رہے ہیں. وہ بے شرم باپ گھر کے بڑے ٹھہر کے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے معاشرے کا. غیرت کیوں نہیں مر گئی ایسے باپوں کی, ان کے سامنے ان کا نوجوان بیٹا ناچ رہا ہو؟ تمہاری تربیت کہاں گئی؟ کیا کیا تم نے اپنے اولاد کی تربیت کے واسطے کہ تمہارے سامنے تمہارا نوجوان بیٹا ناچ رہا ہو اور بے غیرت بن کے تم دیکھ رہے ہو؟ اور اس بے غیرت نوجوان کو بھی اتنا احساس نہیں کہ اس کے گھر کے بڑے لوگ اس کے سامنے موجود ہیں اور وہ برابر بے حیائی کا معاملہ کر رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی اسلامی تربیت نہیں کی. یہ سب سے بڑا نتیجہ ہوا. کیا کہا جا سکتا ہے؟ نوجوان ہو جاتے ہیں, بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے, بڑی بڑی عمروں کو ہمارے بچے پہنچ گئے, لیکن اللہ معاف کرے غسل کا طریقہ نہیں آتا, نماز کا طریقہ نہیں آتا, وضو کا طریقہ نہیں آتا. ہم نے تربیت ہی کہاں کی؟ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکریں ضرور ہوئی, ضرور دلائیے. ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آج کا مسلم نوجوان اپنے وقت کا IPS آفیسر بنے, اپنا ایک نوجوان بڑا ماہر ڈاکٹر بنے, ایک نوجوان بڑا انجینئر بنے. یہ وقت کے تقاضے ہیں, ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر ضرورت بھی ہے کہ آپ کی نسل ایماندار اور مسلمان رہے. یہ بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں, اللہ نے ہمیں دیا ہے, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, احسان مانیے. لیکن ایسے گھرانے بھی ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے گھروں کے اندر. یہی لاک ڈاؤن گزرا, تھوڑا سا لاک ڈاؤن کیا آیا, کتنے گھرانوں کے حالات سامنے نہیں آئے. آج اللہ نے دیا ہے تو اسراف ہم کر رہے ہیں, اسراف کر رہے ہیں. متوسط شادی بھی, نارمل شادی بھی 5 سے 6 لاکھ, کم سے کم احتیاط کے ساتھ بھی اگر میں کہوں تو اس سے کم میں نہیں ہو پائے گی. اللہ ہی اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بہن کے واسطے ایصال ثواب بھی کیجیے. خواہ مخواہ فیس بکوں پر, واٹس ایپ پہ کمنٹس کر کے وقت ضائع کرنے کے بجائے کام کی چیز کیجیے. ضرورت اس بات کی ہے. اس وقت یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, میں سب سے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے اس بہن کے واسطے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کیا ہو؟ 5% بھی شاید بڑی مشکل سے نکلیں گے. لیکن اگر یہ پرسنٹیج میں نکالوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہ نیوز دیکھا اور اس پہ کچھ نہ کچھ کمنٹس کیا ہو, تو سوائے بڑے بزرگ حضرات کو چھوڑ کر سبھی اس پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے. حالانکہ ایصال ثواب کی گنجائش ہے. اس لیے ضرورت اس بات. حادث, دل چیرا ہوا ہے, دل ٹوٹا ہوا ہے اس بہن کے حادثے کو دیکھ کر, اور ایک جذباتی انسان اس منظر اور کیفیت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. خاص طور پر اس باپ کی, اس ماں کی جو درد بھری آواز تھی اس بہن کے ساتھ ریکارڈنگ, اس کو عائشہ, حضرت عائشہ کا بھی واسطہ دیا گیا, قرآن کا بھی واسطہ دیا گیا, لیکن دل ٹوٹا ہوا تھا. اس نے یہ سمجھا کہ جان میری اپنی ہے, اور یہ سمجھ رکھا کہ اس جان کے دے دینے سے دنیا کی مصیبت سے میں ختم ہو جاؤں گی. اور یہ بھی کہا اس نے کہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے بعد مجھے کسی انسان کی صورت نہ دکھائے. لیکن اس کے بعد کے جو مرحلے ہیں, اس کے بعد اس بیچاری کو علم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا تھا. خیر, ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے.
اس کے واسطے دعائیں کی جا سکتی ہیں. ایک مسلمان ہونے کے سہارے یہ تو کیا جا سکتا ہے جو کام کر کے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. سوائے خامخواہ کے لفاظی چھاٹنے کے، تبصرے کرنے کے، یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کام کی جو چیز ہے میرے بھائیوں وہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک سبق لینے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ کیوں آیا، کیا وجہ سے پیش آیا، اس کے اوپر ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اور یہ قدم اگر اٹھتا ہے اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ کارآمد چیز ہے، یہ کامیاب چیز ہے. عقل مند وہی انسان ہے جو سبق لے کسی چیز سے، ٹھوکر کھا کر، گر کر، اٹھ کر چلنا سیکھے. یہ اصل کمال ہے. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، ذہنی تربیت کیجیے، ان کو اسلامی ماحول بتلائیے. حالات تو آئیں گے، مصیبتیں تو آئیں گی. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ مصائب اور مصیبتوں کو دیکھ کر بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، یہ مولا کی حکمت ہے. لیکن حل یہ نہیں ہے کہ سوسائڈ کر لیا جائے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ WHO نے اس اپنی رپورٹ میں وضاحت کی ہے کہ اس وقت ہندوستان اور چین اور ایک اور ملک کا نام لیا اس نے، 3 ملک 30% موتوں کے اعتبار سے 30% سوسائڈ موت ڈکلیئر کی ہے WHO نے. 3 ملکوں میں خاص طور پر جتنے مرنے والوں کی تعداد سالانہ ہے اس میں 30% سوسائڈ موت کا ذکر کیا ہے. ہندوستان کو، چین کو، ایک اور ملک. اس لیے ضرورت ہے ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں. مرحلے وار مسائل آئیں گے لیکن حل سوسائڈ کا نہیں ہے. خودکشی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام نے اس کی اجازت بھی نہیں دی. یہ حرام ہے. مقابلہ کرنا چاہیے، حالات کا سامنا کرنا چاہیے. یہی اصل چیز ہے. اور خاص طور پر آخری بات اگر اپنی بات ختم کرتا ہوں، ان ایسے شادیوں کے بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر یہ سماجی جو جہیز کی لعنت ہے، اس کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. قرض کا معاملہ ہے اور اس قسم کی اور بھی چیزیں ہیں. ہر مسلمان اگر یہ طے کر لے کہ میں سنت کے موافق میں نکاح کروں گا، میرا گھرانہ سنت کے موافق نکاح ہوگا، انشاءاللہ اس نکاح میں برکت بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک اپنے کرم سے ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمر نصیب فرما. اے اللہ، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اے اللہ، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. مانگنے سے جو رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.